شکل انقلاب ہے، دوسری سیرت انقلاب ہے۔ یعنی اگر ہم انقلاب کو دو جہت سے دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے انسان کا بدن ہے اور انسان کی روح ہے، ایک انسان کی صورت ہے، ایک انسان کی سیرت ہے۔ صورت بھی اپنا مقام رکھتی ہے، لیکن جس کا اصلی درواقع اثر ہوتا ہے، جو حقیقت میں انسان کی نمائندگی اور نشاندہی کرتی ہے، انسانیت اور شخصیت کی جو نشاندہی کرتی ہے، وہ انسان کی صورت نہیں بلکہ سیرت ہے۔ جہاں صورت پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، صورت کو بھی آفتوں سے بچانا ہے، سیرت کو بھی بچانا ہے، سیرت کو بھی تحفظ کرنا ہے۔ اسی طرح سے انقلاب ہے، انقلاب جہاں صورت انقلاب پہ حملہ ہو سکتا ہے اور صورت انقلاب کے مقابلے میں دشمن ہو سکتے ہیں، وہاں پہ سیرت انقلاب کے بھی دشمن ہیں۔ اور انہی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دفاع تثبیت انقلاب کے مرحلے میں ہی دشمنوں نے سر نکالا اور دشمن نکل آئے، بلکہ نہضت انقلاب سے ہی یہ دشمنیاں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ پورا عالم اور عالمی طاقتیں جو مغرب کے شیدائی تھے، امپریالزم غربی، وہ آیا اور اس نے ایک محاذ کھولا۔ پوری طاقتیں مشرقی اور مغرب کی ایک طرف ہو گئی، کس کے مقابلے میں؟ اس انقلاب کے مقابلے میں، کہ اس کی صورت سے ہمیں، اس کی سیرت سے ہمیں اعتراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے منافع، ان کے جو اپنے اہداف تھے، جو اپنے اغراض تھے، جن اغراض کے سائے میں وہ انسانی معاشرہ کا استحصال کرتے تھے اور انسانی معاشرے کا استحالہ کرتے تھے، ان منافع کو ٹھیس پہنچ رہا تھا۔ وہ منافع ان کے جو ہے نا وہ خراب ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے محاذ کھولے، دشمنان نے داخلی دشمنوں کو بھی تیار کیا، منافقین خلق کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں، اور باہر سے بھی جو دشمن ایک جٹ ہو کے 8 سال تک اس انقلاب کے مقابلے میں محاذ آرائی کی، لیکن دفاع کیا۔ کس نے دفاع کیا؟ رہبر انقلاب نے امت انقلاب کے سائے میں۔ انہیں امام نے امت کے ساتھ ایسا رابطہ رکھا، یہ رابطہ کبھی ٹوٹا نہیں۔ اس انقلاب کی کامیابی اور پائیداری اور مضبوطی کی ایک مین اور بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ امام اور رہبر انقلاب نے کبھی بھی امت انقلاب سے ناطہ نہیں توڑا۔ وگرنہ عام انقلاب میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انقلاب آیا، پھر رہبر کا کوئی پتہ نہیں چلتا، پھر وہ اپنے اغراض اور مقاصد کے پیچھے لگتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں، ان اہداف کو بھول جاتے ہیں، ان نعروں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن امام ایسے نہیں تھے۔ امام نے جو نعرہ اس دور میں بھی دیا تھا، وہی نعرہ تثبیت کے مرحلے میں دیا، وہی نعرہ امام کا دفاع اور تحفظ انقلاب کے مرحلے میں تھا۔ لہٰذا اور آج بھی رہبر انقلاب کی زبانی سے وہی نعرے نکالتے تھے۔ اگر امام نے نہضت انقلاب میں مرگ بر امریکہ، مرگ بر انگلش، مرگ بر اسرائیل اور صہیونزم کا نعرہ تھا، یہ نعرہ تثبیت کے مرحلے میں بھی تھا اور تحفظ کے مرحلے میں بھی تھا، اور آج بھی رہبر انقلاب کی قیادت میں یہی نعرہ موجود ہے، اور یہی مقصد اور غایت الہی اور غرض الہی ہے جو اس انقلاب پہ کار فرما تھا۔ لہٰذا تحفظ کے لیے ایک آئیڈیالوجی کو عملی شکل دینا یہ بہت ضروری تھا۔